صحافتی برادری اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی آواز تنظیم ٹائیگر میڈیا ایسوسی ایشن نے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی آواز بنتے ہوئے لاہور پریس کلب کے باہر ایک پرامن احتجاج کا انعقاد کیا اور اس کے تمام عہدیداران کی موجودگی میں تمام کارکن اور عوام وہاں پہ پرامن احتجاج کر رہی تھی، مگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس پرامن احتجاج کو متشدد بنانے کی کیا کوشش کی، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم پریس کلب کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن صورتحال اس طرح کی ہو رہی ہے کہ ٹی ایم میں ٹائیگر میڈیا ایسوسی ایشن ایک پرامن احتجاج کر رہی تھی، بلکہ احتجاج بھی نہیں، فلسطین کی حمایت میں بات کر رہی تھی، مگر اب صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ قانون نافذ ادارے اور امن قائم کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہمارے ہی خلاف، کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف کس طرح ایکشن میں آتے ہیں، آپ یہ دیکھیں۔ رائے صاحب، آپ مجھے یہاں پہ آخر میں ایک بات بتائیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت کا کام ہے اور جو کام آپ کر رہے ہیں یہ حکومت کو کرنا چاہیے اور حکومت کو آواز اٹھانی چاہیے؟ جی بالکل، حکومت کو بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ایشو کو اٹھانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے مسلمان جگہ جگہ جو ہے وہ پستہ حالی کا شکار ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور خصوصاً مسجد اقصیٰ جو ہے جو کہ ہمارا قبلہ رہا ہے، اس کو جو ہے انتہائی وہاں پر آپ سمجھتے اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ حکومت کا پہلا فرض بنتا ہے کہ اس کی آواز کو عالمی سطح پر بلند کرے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت کو اپنے کاموں سے فرصت ہوگی تو وہ اس بات کو دیکھے گی۔ حکومت کو تو اپنی سیٹیں بچانے کی پڑی ہوئی ہے، ان کو تو یہ پڑی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیں، مہنگائی کی جو ہے وہ کہاں چلی جائے اور ہم جو ہے وہ غلامی کر لیں، اس لیے حکومت اس کے اوپر بات نہیں کر سکتی۔ بات کرنا ہر شہری کا فرض ہے، پہلا فرض اخلاق کی بنتا تھا حکومت کا، لیکن انہوں نے اپنی آواز بلند نہیں کی، اس لیے ہمیں مجبوراً جو ہے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے کہ مسلمان زندہ ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی جو کسی صورت بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم ہر حال میں احتجاج کرتے رہیں گے اور اس کے خلاف ہم جائیں گے، اور ہمارے سے جو کچھ ہو سکے گا ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور ہم سے جو کچھ بن پائے گا ہم کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ میرے ساتھ راجہ نصیر صاحب تھے اور یہ بڑے سینئر اینکر ہیں، ان کی میں نے رائے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ جن ایوانوں میں بیٹھ کے اور اتنے وہ پیسے لیتے ہیں اور اتنی وہ چیزیں لیتے ہیں، ان میں اپنا کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو اٹھائیں، اور یہ وہ طبقہ ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہے اور حکومتی فرائض بھی سر انجام دیتے ہوئے جو ہے حکومتی ایوانوں کو ہلانے اور جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ انہی کے کام کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے یہ احتجاج کی آواز بلند کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ بہرحال یہ امت مسلمہ کے لیے ایک المیہ ہے کہ ان کے گورنمنٹ لیول پہ ان مسلمان ممالک میں کہ جن کو بڑی سپر پاورز جو ہیں ایک طاقت کے طور پہ تسلیم کرتی ہیں، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ ان میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، اور اس کا ایک متوسط طبقہ جو اپنی لائف کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے، ایوانوں کی بھی بات دیکھ رہا ہے، اور اس کو جو ہے آگے یہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ ٹائیگر میڈیا ایسوسی ایشن کے نمائندگان اور عہدیداران نے عوامی پاکستان نیوز کے نمائندہ حسن عسکری سے بات کرتے ہوئے مزید اپنے منشور کی وضاحت کی کہ ہمارے فرض اول کہ کسی بھی کمزور صحافی کا ساتھ اور تحفظ دینے کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مظلوم پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ہمارے منشور کا حصہ ہے، اور ٹائیگر میڈیا ایسوسی ایشن ہر ناانصافی کے خلاف قانون کی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھے گی۔ ہمارے اپنے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہیں، ہم اپنی عوام اور امت مسلمہ کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ٹائیگر میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر جناب نعیم بھٹی صاحب سے جب عوامی پاکستان نیوز کے نمائندہ حسن عسکری نے معاملے کی وضاحت جاننے کے لیے سوال کیا کہ آج کیا صورتحال پیش آئی اور کیوں پیش آئی، تو اس پر انہوں نے کہا، ہر سال 8 مارچ کو چند خواتین اسی پریس کلب کے باہر چند قدم کے فاصلے پر ننگا ناچ کرتی ہیں اور مسلم معاشرے کی روایات کی دھجیاں اڑاتی ہیں۔
तब तो यही कानून नाफज करने वाले अदारे के जवान इनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं, जब इस मुस्लिम माशरे और इसकी रवायात का तमस्खर उड़ाया जाता है। और आज जबकि हम अपनी रवायात को कायम रखते हुए मज़लूम के हक़ के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, तो इनको आज प्रेस क्लब की सिक्योरिटी भी नज़र आ गई और हमारा पुरअमन एहतजाज नुक्से अमन का बाइस बनता भी नज़र आया, क्योंकि उस औरत मार्च से हुकूमती अनासर को अपने कुछ मकासद में तक़वियत मिलती नज़र आती है। इसलिए उनके प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने से सिक्योरिटी में कोई खलल नहीं आता और अमन भी कायम करने वाले अदारे के जवान खुशी से ज़िल्लत कबूल कर लेते हैं। और आज जबकि हम अपने मुसलमान भाइयों के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इससे अमन को ख़तरा भी है और ये पुरअमन एहतजाज नुक्से अमन का बाइस भी है। ये बड़े अफसोस की बात है और इससे बढ़कर अफसोस ये है कि वही अमन कायम करने वाला इदारा जिसके जवानों को वो औरतें ज़लील करती हैं, आज उसके जवानों को सियासतदानों ने हमारी आवाज़ दबाने के लिए पीछे से अहकामात जारी किए और उन्होंने हमारी आवाज़ दबाने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए ये सबूत दिया कि वो अदारा गैर सियासी नहीं है। मगर हम झुकेंगे नहीं और हमेशा नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाते रहेंगे और जब भी लगेगा कि हमारी कौम और हमारे माशरे को हमारी ज़रूरत है, हम इस तरह के पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। यहाँ पर नईम भट्टी साहब ने कहा कि एक और अफसोस से मुझे ये बात करना पड़ती है कि हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करें और हुकूमती इदारों को आइन पर अमल दरामद करने के लिए भी कोशिशें करें, क्योंकि उनकी आंखें तो बंद हैं और मजबूरन फिर हमें इस तरह की काविशें करके तो उन हुकूमती इदारों को ये बावर कराना पड़ता है कि आइन नाम की कोई चीज़ भी हमारे मुल्क में है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, ये टीएमए के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनकी भी राय लेने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपकी बात को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों आपको जो है आपके गेट के आगे नहीं आने दिया जा रहा, हालांकि आप तो खुद सहाफ़ती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर ये जंग है, कोई इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है, कोई रिश्वत की जंग लड़ रहा है, कोई इस्लाम की जंग लड़ रहा है। हमें उन्होंने कहा जी आप ये एहतजाज करके दिखाएं, हम आपको करने नहीं देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकायदा CCPO साहब सामने खड़े हुए थे, उनका एक जो गन मैन है, मुलाजिम है, जो भी कह रहे कलाकार है, वर्दी मुझसे आके कहा जी आप ये नहीं कर सकते, हम आपको करने नहीं देंगे। बहरहाल हम ये कर रहे हैं, हम इस्लाम के लिए निकले हैं, हमने अपने अल्लाह को जाके मुँह दिखाना है कि अल्लाह आपने हमें उम्मत मुसलमान में पैदा किया था, शामिल किया था और हमने अपने हिस्से का जो हक़ अदा कर दिया। अफसोस इस बात का है कि कोई अभी तक नहीं निकला। इमरान खान अगर कॉल देता है तो रोड बंद कर दिए जाते हैं, कंटेनर लगा दिए जाते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए कोई बंदा नहीं निकला।